میں برسوں سے پردیس میں مزدوری کر رہا تھا۔ ایک دن بیوی نے بتایا کہ ابو شدید بیمار ہیں، مگر اس نے علاج کے پیسے منگوا کے مجھے آنے سے روک دیا اور کہا میں سنبھال لوں گی۔ کچھ عرصے بعد اس نے ان کی وفات کی خبر دی۔ 6 ماہ بعد جب میں واپس لوٹا تو باپ کے احصال ثواب کے لیے غریبوں میں کھانا تقسیم کرنے گیا۔ وہاں ایک گلی میں نظر پڑی اور میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ پھٹے کپڑوں میں سوکھی روٹی کھاتا ابا۔ یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ گلی میں تھوڑا بہت رش بھی تھا اور پھلوں کے ٹھیلے بھی آگے پیچھے لگے ہی ہوئے تھے۔ میں جلدی سے ابا کے پاس بھاگا، لیکن تبھی ایک آدمی بری طرح سے مجھ سے ٹکرا گیا۔ میں اتنا بے خود تھا کہ ٹکرا کے سنبھل نہیں پایا اور نیچے زمین پہ جا گرا۔ جلدی سے اٹھ کے دوبارہ بھاگا تو دیکھا اب وہ جگہ خالی تھی، یعنی جہاں کچھ دیر پہلے میں نے ابا کو دیکھا تھا وہ اب وہاں پر موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر میں ایک دم سے بکھلا گیا۔ ارد گرد نگاہ دوڑا کے دیکھا، لیکن دور دور تک وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ گلیوں میں کافی آگے جا کے بھی دیکھا ان کو، مگر ابا مجھے نظر نہ آئے۔ یہ دیکھ کر میں ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا، کیونکہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اپنے باپ کو دیکھا ہے۔ تقریباً 15 منٹ تک تو میرے ساتھ یہی کیفیت رہی، لیکن اس کے بعد میرے دل میں شک آنے لگا۔ آیا کیا واقعی میں وہ ابا ہی تھے یا پھر میرا اپنا وہم تھا؟ کتنی ہی دیر وہاں پہ کھڑا میں انتظار کرنے لگا کہ ہو سکتا ہے ابا، یا اگر وہ شخص ابا سے مشابہت بھی رکھتا ہے تو یہاں پہ آ جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ تقریباً 2-3 گھنٹے تک میں وہیں پہ رک کے اس آدمی کے آنے کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہ آیا۔ میں تو خاموشی سے گھر واپس آ گیا تھا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب طرح کی پھانس پڑ چکی تھی۔ میں نے کون سا اپنے ابا کے جنازے کو دیکھا تھا؟ جو بتایا تھا میری بیوی نے ہی بتایا تھا، اور میں نے اس کی بات پہ یقین بھی کر لیا تھا۔ لیکن اب مجھے لگ رہا تھا جیسے میری بیوی نے جھوٹ بولا ہو۔ پتہ نہیں کن حالات میں گھر پہنچا تھا، مجھے اپنی تو کوئی بھی ہوش نہیں تھی۔ گھر جاتے ہی میں نے اپنی بیوی سے پوچھا مجھے ابا کی قبر پہ جانا ہے، لے کے چلو۔ میری بات پہ وہ ایک دم سے چپ کر گئی۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں کر گئی ہو؟ ابا کی قبر پہ لے کے چلو مجھے۔ جس پر وہ نرمی سے بولی کیا بات ہے تنویر، پہلے تو آپ نے کبھی یوں بات نہیں کی مجھ سے، اب کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ میں نے کب کہا کہ تم نے کوئی غلطی کی ہے؟ میں تو ایک عام بات کر رہا ہوں کہ مجھے میرے باپ کی قبر پہ لے کے چلو۔ کیا گناہ کر دیا ہے میں نے اپنے باپ کی قبر پہ جانے کا پوچھ کر؟ میری بات پہ وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی اور بولی نہیں، گناہ تو نہیں کیا، بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی، کیونکہ آپ کو یہاں آئے 4 دن ہو گئے ہیں، آپ ابا کی قبر پہ نہیں گئے اور اب آ کے یوں پوچھ رہے ہیں جیسے میں نے کچھ کیا ہو۔ اپنی بیوی کی بات پہ میں ایک دم سے چونک گیا، حالانکہ میں نے تو کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں کی تھی۔ پھر وہ کیوں کہہ رہی تھی کہ اس سے شک ہوا، جیسے میں اس پہ کوئی الزام لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر میں نے کوئی بات بھی نہیں کی۔ بس ایک مرتبہ میں خاموشی سے اپنی بیوی کو جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے۔ اچھا چلے میں چادر لے کے آتی ہوں، آپ موٹر سائیکل نکالیں۔ میں باہر آ کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ چادر لے کے آئی تو کافی پریشان سی لگ رہی تھی۔ ہم لوگ قبرستان کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ تقریباً ہم آدھے راستے میں پہنچے تھے جب میری بیوی موٹر سائیکل پہ بیٹھے بیٹھے نیچے گر گئی، حالانکہ پہلے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اب تو میں کچھ عرصہ باہر رہ کے آیا تھا، لیکن اس سے پہلے یہاں پاکستان میں اپنی بیوی کو جہاں کہیں بھی لے کے جاتا موٹر سائیکل پہ ہی لے کے جاتا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ وہ نیچے کیوں گر گئی۔ خیر، فوراً سے موٹر سائیکل روک کے میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا تو دیکھا اسے کافی چوٹیں آ چکی تھیں۔ قریب ہی ایک کلینک بھی تھا، وہاں پر میں اپنی بیوی کو لے گیا۔ 2-4 ٹانکے اس کے سر پہ بھی لگے اور ہاتھوں پہ بھی پٹیاں وغیرہ ہو گئیں، لیکن اب تک وہ بے ہوش تھی۔ میں اس وقت تو بہت پریشانی میں تھا۔ کاش میں یہ تمام باتیں تبھی سمجھ جاتا کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے، مگر اس وقت مجھ میں اتنی سمجھ بوجھ ہی نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی پہ اس کے رنگوں کو دیکھ پاتا۔ خیر، قبرستان جانے کے بجائے ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ اس کی حالت ویسے ہی کافی خراب تھی۔ میں گھر چھوڑ کے اپنے بچوں کو ساتھ لیے اس کے لیے کوئی پھل وغیرہ لینے چلا گیا۔ جب گھر واپس آیا تو دیکھا میری بیوی کافی پریشان لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے، کیوں اتنا گھبرائی لگ رہی ہو؟ میں صبح سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ نفی میں سر ہلا کے بولی نہیں، ایسی تو کوئی بات بھی نہیں، بس میں نے اپنے بھائی کو فون کر کے بتایا تھا کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ دکھاؤ ادھر۔ میں نے فون لے کے دیکھا تو واقعی میں جمشید کو فون کیا ہوا تھا۔ میں نے یہ بات بالکل نارمل انداز میں لی اور دوبارہ پھر سے جمشید کا نمبر ملانے لگا۔ اب کی مرتبہ میں نے دیکھا میری بیوی کے چہرے پہ کافی سکون تھا، گویا اسے سمیر فون کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد جمشید نے فون اٹھایا تو میں نے نرمی سے پوچھا یار تمہاری بہن کو چوٹ لگی ہے؟ پتہ نہیں اس نے کیا کیا، کچھ بتایا ہوگا، لیکن میں نے سوچا کہ ایک مرتبہ تمہیں پرسکون کر دوں۔ تمہاری بہن بالکل ٹھیک ہے، کوئی اتنی چوٹ نہیں لگی، اگر تم آنا چاہو تو آ سکتے ہو۔ وہ جلدی سے بولا کیوں نہیں آؤں گا، میری بہن ہے، میں انشاءاللہ شام کو یا پھر کل پہنچ جاؤں گا پتہ لینے کے لیے۔
میں نے اسے منع بھی کیا کہ رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں، اگر پھر بھی تم آنا چاہتے ہو تو آ سکتے ہو، لیکن وہ اس بات پہ قادر تھا کہ میں آگے ہی رہوں گا۔ مجھے اپنی بہن کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی چین نہیں آ رہا۔ میں نے کندھے اچکا کے موبائل بند کر دیا۔ اندر ہی اندر مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا، کیونکہ 4 دن ہو گئے تھے مجھے یہاں پہ آئے۔ ایک مرتبہ بھی جمشید نے فون کر کے میری خیر خبر نہیں لی، اور اب اپنی بہن کو کوئی تکلیف ہوئی تو فوراً سے بھاگنے کا بول رہا تھا کہ میں آ جاؤں گا۔ میں نے پہلے تو اپنی بیوی کو اس بات کا تانا دینا چاہا، لیکن پھر خاموش ہو گیا اور سوچا باہر کے ملکوں میں کون سا کوئی ایک دوسرے کو یوں تانے دیتا ہے، یہ رواج صرف اور صرف ہمارے ہی ملک میں ہے۔ میرے باہر کے ملک میں رہنے کا پھر کیا فائدہ ہوا جب یہاں واپس آ کے میں نے پاکستانیوں والی حرکتیں ہی کرنی ہیں۔ یہ بات سوچ کے میں نے خود پہ ضبط باندھ لیا اور اپنی بیوی کو کوئی بھی تانا تشنا نہیں دیا۔ اس کے بعد میں جو کام چھوڑ کے آیا تھا وہ یہاں پہ مجھے تھوڑا آن لائن کرنا تھا، کیونکہ جس کمپنی کے لیے میں کام کرتا تھا انہوں نے مجھے چھٹی عین سیزن کے درمیان میں دی تھی، تو میں نے بھی ان سے وعدہ کیا کہ وہاں جا کے مکمل طور پہ نہیں تو کم سے کم آن لائن رہ کے جتنا سنبھال سکا سنبھال لوں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے مجھے مہینے کی آدھی تنخواہ دینے کا بھی کہا تھا، تو میں اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ کام میں الجھے ہونے کے باوجود بھی میرے دماغ میں عجیب سی پریشانی تھی، جیسے کوئی بوجھ ہے جو میرے دماغ پہ چھایا ہوا ہے۔ میں نے خود سے پوچھا کیا یہ بوجھ ابا کا ہم شکل دیکھنے کی وجہ سے ہے، لیکن جواب انکار میں آیا۔ کیا یہ بوجھ میری بیوی کی چوٹ لگی ہے اس وجہ سے ہے؟ دوبارہ پھر جواب انکار میں تھا۔ میں بہت زیادہ الجھا ہوا تھا، اپنا کام کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، لیکن دماغی بوجھ اور خرچات کی وجہ سے میرا کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ 2-3 گھنٹے تک میں تقریباً اسی کیفیت میں جھونجتا رہا۔ محلے والے میری بیوی کے متعلق خیر خبر لینے کے لیے آ رہے تھے، لیکن مجھے وہاں پہ موجود کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی بھی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی، سو میں گھر سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی اپنے گھر سے باہر آیا تو میرا پورا وجود ایک دم سے ہلکا پھلکا ہو گیا، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی قید تھی۔ ابھی مجھے چلتے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اچانک سے میرا پیر کسی شے کے ساتھ ٹکرایا۔ میں نے گڑبڑا کے نیچے دیکھا تو ایک فقیر تھا جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا۔ ایک پیر اس نے موڑ کے پیٹ کے ساتھ لگایا تھا، جبکہ دوسرا پیر لمبا کر کے گلی میں آگے کر کے رکھا ہوا تھا۔ جب میں آ رہا تھا تب تو یہاں پہ مجھے کوئی بھی بیٹھا دکھائی نہیں دیا، یعنی اس فقیر نے شرارت کی تھی مجھے بلا وجہ گرانے کے لیے۔ میں ایک دم سے غصے میں آ گیا۔ اس سے پہلے میں اس فقیر کو کچھ کہتا تو وہ ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے بولا، خاموش رہو، بولو مت کچھ۔ کیوں نہ بولوں میں؟ یہاں پہ تم خلق خدا کو بیٹھے تنگ کر رہے ہو اور الٹا مجھے کہہ رہے ہو کہ میں کوئی بات نہ کروں۔ میں بولوں نا؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اور یہ پیر درمیان میں کیوں کیا ہوا ہے؟ پیچھے کر کے بیٹھو۔ لیکن میری بات پہ عمل کرنے کے بجائے وہ ایک دم سے ہاتھ جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، میرے عین قریب آ کے بولا، پریشان ہونا بنتا بھی ہے، تم نے تو بوڑھے باپ کی خبر بھی نہیں لی، تمہیں کیا پتا کہ کیا بیتی ہے اس پہ۔ یہ بات سن کے میرے تنے ابرو ایک دم سے اور تن گئے اور میں جھٹکا کھا کے جلدی سے بولا، بابا کیا بات کر رہے ہو تم میرے ابا کی بات کر رہے ہو نا؟ ہاں میں انہیں کی بات کر رہا ہوں، ہاں میں انہیں ہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ میری بیوی کہتی ہے وہ مر گیا، پر میرا دل نہیں مانتا کہ میرا باپ مر سکتا ہے، میں نے کل دیکھا تھا اپنے باپ کو۔ میری بات پہ فقیر ایک دم سے اونچا اونچا کہکہا لگا کے ہنسا اور بولا، کیا پتا تم ٹھیک ہی لگا ہو۔ اس بات پر میں ایک دم سے چونک گیا، لیکن وہ فقیر مزید وہاں پہ نہیں رکا اور اچھلتا کودتا وہاں سے جانے لگا۔ پیچھے جب مجھے ہوش آیا کہ وہ فقیر اب یہاں پہ نہیں تو میں ایک دم سے اس کے پیچھے بھاگا اور ان کو بلانے لگا، بابا میری بات تو سنو، بابا رکو میری بات سنو، جا کھوج اپنے راز کو، بھاگ جا۔ یہ کہتا ہوا وہ اچھلتا کودتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ پیچھے ایک دم سے میرے ماتھے پہ پسینہ چھلکنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی چند لمحے پہلے جو کچھ ہوا کیا وہ حقیقت بھی ہے یا نہیں۔ میں اپنے آپ میں ہی گم سم کھڑا تھا۔ تبھی پیچھے سے ایک گاڑی آئی اور ہارن بجایا تو میں اپنے ہوش حواس میں واپس آیا۔ میں نے چونک کے ارد گرد دیکھا تو اب مجھے دور دور تک کہیں پر بھی وہ فقیر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیوں میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیوں اتنی پہیلیاں میری زندگی میں ایک دم سے آ گئی ہیں؟ میں کیوں نہیں سمجھ پا رہا جو حقیقت ہے وہ مجھے دکھا دے۔ خیر کچھ دیر مزید وہاں پہ کھڑا ہونے کے بعد میں گھر واپس آ گیا، لیکن گھر آتے ہی مجھ پہ دوبارہ پھر سے وہی تھکاوٹ اور بیزاری چھانے لگی۔ میں نے ایک بات بڑے اچھے سے محسوس کی تھی کہ پہلے مجھے اپنی بیوی سے بڑی ہی مثبت قسم کی وائبز آتی تھی، لیکن جب سے میں بیرون ملک سے واپس آیا تھا تب سے مجھے اپنی بیوی سے بڑے منفی محسوسات آ رہے تھے، جیسے وہ کچھ غلط کر رہی ہے اور مجھ سے چھپا رہی ہے۔ حالانکہ ہم دونوں کی لو میرج تھی، اس کے باوجود بھی پتہ نہیں کیوں میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا اپنی بیوی کے پاس بیٹھنے کا یا اس سے بات کرنے کا۔ میرے بچے بھی اکثر ہی مجھ سے شکایت کرنے لگ گئے کہ بابا آپ ہماری ماں کو وقت نہیں دیتے، لگتا ہے وہیں پہ آپ نے کسی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔
اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ ہماری ماں کو اتنا نظر انداز نہ کرتے۔ میں ان بچوں کو دیکھ کے رہ گیا۔ کتنے ہی سال میں باہر رہا تھا تو وہ میرے پیچھے اتنے بڑے ہو گئے، مجھے علم ہی نہ ہو سکا۔ لیکن ان بچوں کو میں کیسے بتاتا کہ ان کی ماں سے بات کرنے کا میرا بالکل بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ 3-4 دن یوں ہی بیت گئے۔ میری بیوی کے ٹانکے بھی کھل گئے، لیکن میں عجیب و غریب کشمکش میں مبتلا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ میں بار بار انہی گلیوں کے چکر لگا رہا تھا کہ مجھے وہ بابا ایک مرتبہ دوبارہ مل جائے اور میں اس سے اچھی طرح پوچھ سکوں کہ تم میرے بابا کے متعلق کیا بات کر رہے تھے، لیکن میں ہمیشہ ناکام ہی ہوتا رہا۔ 5ویں دن جب میں بری طرح سے تھک گیا تو گھر واپس آیا۔ دیکھا میری بیوی کافی حشاش بشاش لگ رہی تھی۔ میں نے نرمی سے کہا اٹھو اور مجھے میرے باپ کی قبر پہ لے کے چلو۔ ایک دم سے میری بیوی کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ یہ بات میں نے پہلے تو بالکل بھی محسوس نہ کی، لیکن آج میں بڑا واضح فرق دیکھ پا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ایک دم سے تمہارے چہرے کی رنگت کیوں اڑ گئی ہے؟ چلو لے کے چلو مجھے میرے ابا کی قبر پہ۔ اسی وقت میری بیوی درد سے کراہنے لگی اور بولی پتہ نہیں اچانک سے میرے سر کے پچھلے حصے میں بہت شدید درد ہو رہی ہے۔ کیا ہوا؟ میں ایک دم سے پریشان ہو کے آگے بڑھا تو وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ اس وقت یہ بات مجھے سمجھ ہی نہ آ پائی کہ میری بیوی ایک ڈرامہ کر رہی ہے۔ کاش میں سمجھ جاتا۔ میں نے فوراً سے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ خبردار اب مجھے بچوں آپ لوگوں کا شور سنائی نہ دے، اور اپنی ماں کو کچھ کھانے کے لیے لا کے دو، بیچاری کی حالت دیکھو کیا ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کے میں کمرے میں جا کے بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں اپنی بیوی کی تکلیف دیکھ کے میرا دل بالکل بھی نہیں دکھا تھا۔ میں بالکل نارمل تھا، گویا مجھے فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ اور یہ بات دیکھ کے مجھے کافی ڈر بھی لگ رہا تھا کہ میں کتنا پتھر دل ہو چکا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ میرے دل میں محبت بالکل ہی ختم ہو چکی ہے۔ ابھی 15 منٹ ہی ہوئے تھے مجھے یوں بیٹھے جب اچانک سے باہر کا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے بچوں کو بھیج دیا جا کے دیکھو کون ہے باہر۔ وہ باہر گئے تو اچھلتے کودتے آئے کہ ابا ابا دیکھو ماموں آئے ہیں، ابا ماموں آئے ہیں۔ مجھے امید تھی کہ آج میرا سالہ آئے گا، کیونکہ وہ مجھے 2 دن پہلے ہی فون پہ بتا چکا تھا کہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ پہلے دن نہیں آ سکا، تو 1-2 دن میں چکر لگانے کا کہا تھا۔ اس لیے میں بالکل بھی حیران نہ ہوا۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرے سامنے تو ندیم کھڑا تھا۔ وہ تو سر سے لے کے پیر تک مکمل طور پہ بدل چکا تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ٹھاٹ باٹ ہی مختلف تھے۔ اس وقت وہ ایک 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ وہی ندیم تھا جو ایک کپڑا پہن لیتا تو ہفتے تک انہیں ہی پہن کے پھرتا رہتا۔ تو میں مہنگی گھڑی مہنگے جوتے یہ سب کچھ دیکھ کے میں نے ایک نگاہ خود کو دیکھا تو مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی۔ باہر رہ کے اتنا کمانے کے باوجود بھی میرے حصے میں وہ کچھ نہیں آیا جو اتنی جلدی ندیم کو مل گیا۔ میری بیوی کو ملتے ہوئے وہ بچوں کو پیار دینے لگا، پھر نرمی سے آ کے میرے گلے لگا اور گرم جوشی سے بولا بھائی صاحب بہت عرصے بعد دیکھا ہے آپ کو، بالکل بھی نہیں بدلے آپ تو۔ میں نے اس کی بات پہ مسکراتے ہوئے کہا ہاں تم جو بدل گئے ہو، پھر کسی اور کو بدلنے کی کیا ضرورت۔ یہ جملہ میں نے طنزیہ انداز میں نہیں بلکہ بالکل ہی سادہ سے لہجے میں کہا، جس پہ وہ ایک دم سے کہا لگا کے بولا بس بھائی صاحب اللہ کا کرم ہے، اللہ جس پہ اپنا کرم کر دے۔ آپ کی اور میری بہن کی دعاؤں سے ہی آج میں الحمدللہ اتنا کامیاب ہوں۔ میں نے مسکرا کے مزید دعائیں دی کہ چلو اللہ پاک تمہارے کاروبار میں ترقی کرے۔ ویسے کیا کام کر رہے ہو آج کل؟ تو اس بات پہ وہ نرمی سے بولا میں نے اپنی ایک کمپنی شروع کی ہے، ہارڈ ویئر کی کمپنی ہے، چھوٹی سی تھی لیکن اب ماشاءاللہ اچھا کاروبار چل گیا ہے۔ میں بہت حیران ہوا کیونکہ نہ میری بیوی اتنی امیر تھی نہ ہی میرے سسرال ہی اتنے امیر تھے کہ بیٹھے بیٹھے ندیم کو ایک کمپنی ڈال دیں۔ ارے ان کی اوقات تو اتنی بھی نہیں کہ وہ اسے ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان ڈال دیں۔ یہ باتیں میرے لیے کافی حیران کن تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی اچانک ندیم نے ترقی کر کیسے لی اور ایک کمپنی شروع کرنے کا روپیہ اس کے پاس کہاں سے آیا۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ پوچھوں بھائی ہم نے پوری عمر بیرون ملک کاٹ کے آ گئے اور ہم اتنا نہیں کما پائے جتنا تمہارے ٹھاٹ باٹ دیکھ کے لگ رہا ہے، لیکن اخلاقی طور پہ میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ سوچا ایک مرتبہ بہن سے باتیں وغیرہ کر لیں، اس کے بعد پوچھوں گا۔ ہم لوگ بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ میری بیٹی پانی وغیرہ لانے کے لیے اٹھی تو وہ نرمی سے بولا نمرا گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ کچھ سامان پڑا ہے، جاؤ بھائی کو بھیجو وہ اٹھا لے گا۔ میرا بیٹا سامان لے کے آیا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بوتلوں کا ایک پیٹ تھا، کیک کا ڈبہ تھا اور بہت سارے لیز اور سلانٹی تھے۔ میرے بچوں کے لیے تھا یہ سب۔ مجھے عجیب و غریب لگا یہ سب کچھ۔ آج تک تو میرے رہتے کبھی میرا سالہ کبھی بھی ہمارے گھر میں کسی شے کا شوپر تک نہیں لایا تھا، لیکن اب اتنا کچھ ایک طرح سے مجھے جلن بھی محسوس ہو رہی تھی، پر میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد میری بیوی نرمی سے بولی ندیم صاحب اپنے بھائی کو ان کے ابا کی قبر پہ لے جائے تو تم جنازہ پڑھنے کے لیے۔ ندیم نے ہاں میں سر ہلایا اور بولا ارے کیا بات ہو گئی بھائی صاحب،
آپ مجھے پہلے بتاتے کہ آپ کو قبرستان جانا ہے تو میں پہلے آنے کی کوشش کرتا۔ اس پر میری بیوی نرمی سے بولی، چلو اب اچھا ہوا تم آ گئے، تمہیں نے قبرستان لے کے جا رہی تھی لیکن پھر اچانک ہی ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے بعد اٹھ ہی نہ سکی۔ میں آج تنویر مجھے بول رہے تھے کہ مجھے ابا کی قبر پہ لے جاؤ۔ میں جانے کے لیے تیار ہوئی تو دوبارہ پھر سے مجھے شدید قسم کے چکر آنے لگے، سو میں رک گئی۔ اوپر سے بچوں نے بتایا کہ تم آئے ہو تو سوچا تم ہی لے جاؤ انہیں۔ میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا بڑے غور سے، لیکن اب کی مرتبہ اس کے چہرے پر کوئی بھی تناؤ نہیں تھا۔ وہ بڑے نارمل لہجے میں بات کر رہی تھی، جس پر ندیم نے سر ہلایا اور بولا، ہاں بس ہم چلتے ہیں، چلیں بھائی صاحب اٹھے اگر جانا ہے تو۔ میں واش روم چلا گیا وضو کرنے کے لیے۔ جب واپس آیا تو دونوں بہن بھائی سرگوشی کے انداز میں کوئی بات کر رہے تھے۔ دور سے کھڑے ہو کے مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ میری بیوی کافی غصے میں لگ رہی ہے اور اپنے بھائی کو کچھ کہہ رہی ہے، لیکن وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتا ہوا انکار کر رہا تھا۔ میں نے وہیں پہ کھڑے ہو کے ندیم کو بلایا اور کہا، چلو آ کے بات کر لینا، میں کل کا آیا ہوں، میں نے اپنے باپ کی قبر ہی نہیں دیکھی۔ وہ سر ہلا کے میرے ساتھ آ گیا، لیکن اس کے ماتھے پہ پسینہ چمک رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ بالکل نارمل تھا، اور جب میں واش روم گیا تھا پیچھے سے ہی ان دونوں بہن بھائی کے درمیان کوئی نہ کوئی بات ہوئی تھی، جس پہ وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کہ کیا بات ہے جو تمہیں یوں بیٹھے بیٹھے پریشان کر گئی ہے۔ جب ہم لوگ باہر گاڑی میں جا کے بیٹھنے لگے تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ ندیم کے پاس گاڑی بھی تھی، اور گاڑی کا وہ ماڈل تھا جو کوئی بھی مڈل کلاس بندہ لینا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ میں خود باہر کمائی کرنے کے باوجود وہ گاڑی لینے کے قابل نہیں ہوا تھا۔ ابھی تک جو گاڑی ندیم لے کے پھر رہا تھا، کیا بات ہے بھائی صاحب، چونک گئے ہیں لگتا گاڑی کو دیکھ کے۔ میں نے شرمندگی سے مسکرا کے کہا، ہاں بھائی تمہاری ترقی سے متاثر ہو رہا ہوں، کتنی اچانک تم نے یہ سب کچھ حاصل کر لیا، مجھے تو ہضم ہی نہیں ہو رہا۔ اس بات پہ وہ نرمی سے مسکرا کے بولا، کر لیں بھائی صاحب ہضم، آپ ہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی حقیقت ہی ہے، آج تک میں نے ندیم کے لیے دعا نہیں کی تھی، مجھے وہ اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ پہلے تو کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا، اکثر آ کے ہمارے گھر ہی کھانا وغیرہ کھاتا تھا، اور ندیم کی یہ بات مجھے انتہائی بری لگتی تھی کہ لوگ تو بیٹیوں کے گھر جا کے پانی بھی نہیں پیتے، اور یہ یہاں آ کے نہ صرف کھانا کھاتا ہے بلکہ 2-2 3 دن رہتا بھی ہے۔ اکثر ہی میری اور میری بیوی کی لڑائیاں ندیم کی وجہ سے ہو جایا کرتی تھی، مگر اب تو ندیم کے ٹھاٹ باٹ ہی دیکھنے والے تھے۔ پورا راستہ گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ میں بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، لیکن جب یہ سوال میرے دل میں زیادہ سر اٹھانے لگا تو میں نے لاہور پڑھنا شروع کر دیا۔ خیر ہم لوگ قبرستان پہنچے تو وہاں ایک کونے میں مجھے ابا کی قبر نظر آ گئی، جس پر دور سے ہی تختی چمک رہی تھی۔ ندیم بھی مجھے وہیں لے گیا۔ وہاں جا کے مجھے یقین آ گیا کہ میرے ابا کی واقعی میں وفات ہو گئی ہے۔ باقی میرے دل میں جتنے بھی خدشات اور وہم تھے وہ ختم ہو چکے تھے۔ کافی دیر وہاں بیٹھ کر میں نے صورتحال سے ان کی تلاوت کی، مزید کوئی ذکر اذکار وغیرہ کیا، اور پھر ہم لوگ گھر واپس آنے لگے تو ندیم نے راستے میں ایک ہوٹل سے میرے بچوں کے لیے پیزا بھی لیا۔ میں نے اسے منع کرنا چاہا کہ یار اتنا کیوں کھپ رہے ہو، تو وہ مسکرا کے بولا، ارے بھائی صاحب کوئی بات نہیں، آپ ہی کی دعائیں ہیں، آپ نے بڑا مشکل وقت میرا ختم کیا ہے۔ میں نے چونک کے دیکھا اور پوچھا، کون سے مشکل وقت کی بات کر رہے ہو تم؟ تو وہ ہنس کے بولا، جب میرے کپڑے پھٹے پرانے تھے، کون تھا جو مجھے اپنے گھر میں پناہ دیتا تھا، کون تھا جو روٹی دیتا تھا؟ آپ لوگوں کے گھر آتا تھا تو کبھی بھی آپ نے مجھے گھر سے نکل جانے کا نہیں بولا۔ میں خاموش ہو گیا، حالانکہ یہ سب کچھ ہی میں نے کہا تھا، لیکن ندیم کے سامنے نہیں، اپنی بیوی کے سامنے۔ ہم گھر آئے تو بچے وہ کھانا دیکھ کے بہت خوش ہوئے۔ میں اندر کمرے میں جا کے لیٹ گیا، کافی تھکاوٹ ہو رہی تھی، اوپر سے دل بھی کافی افسردہ تھا ابا کی وجہ سے۔ لیٹے لیٹے تقریباً مجھے اونگ آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہلکی ہلکی باتوں کے شور سے میری آنکھ کھلی۔ بچے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، اور لاؤنج میں میری بیوی اور اس کا بھائی بیٹھے کوئی بات کر رہے تھے۔ ان کی باتیں بہت زیادہ تو مجھے نہیں سنائی دے رہی تھی، لیکن ہلکی ہلکی ان کی بنبناہٹ کانوں میں ضرور پڑ رہی تھی۔ ندیم تم یہ سب کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے تو ابھی تک تنویر کو اس متعلق کچھ بھی نہیں بتایا، کچھ تو میرا برم رکھو۔ وہ نرمی سے بولا، آپا میں تمہیں کیسے بتاؤں، میرے حالات بہت خراب ہیں، یہ باہر ہی شوشہ ہے، میں بہت قرضوں میں ڈوبا ہوں، ابھی میں کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ اچانک سے میری آنکھ کھل گئی، پھر مجھے اپنی بیوی کے رونے کی آواز سنائی دی، جہاں وہ اپنے بھائی کو یہی کہہ رہی تھی کہ جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، اور قرض لینا ہے بے شک لے لو، لیکن مجھے اس مسئلے سے نکالو۔ پھر کوئی بچہ ڈرائنگ روم سے اٹھ کے لاؤنج میں آ گیا تو شور ہونے لگا، اور ان کی باتیں ایک دم رک گئیں۔ میں ابھی اٹھ کے باہر آ گیا اور انہیں بڑے غور سے دیکھنے لگا، لیکن دونوں نے کوئی بھی بات نہ کی۔ میرے آنے کے فوراً بعد ہی ندیم اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے گلے ملنے کے بعد بولا، اچھا بھائی جان پھر ملتے ہیں دوبارہ، جب آپا کے ٹانکے کھلیں گے پھر آؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں اپنی بیوی کے پاس ہی بیٹھ گیا اور پوچھا، کیا ہوا، تم دونوں کی کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ میری بات وہ ایک دم سے سہم کے میری جانب دیکھنے لگی۔ کیوں، کیا ہوا؟ ہوا تو کچھ نہیں،
कमरे में लेटा तो तुम दोनों का शोर आ रहा था। तुम मुझसे कह रही थी कि मेरे पास वक्त नहीं है। क्या हुआ, कोई बात है? जो भी मसला है मुझे बताओ। इस पे वो नफ़ी में सर हिला के बोली, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं। मैं बड़े गौर से उसके लहजे का उतार चढ़ाव देख रहा था कि वो क्या बात कर रही है और क्या बात नहीं कर रही। वो तो मैं वैसे ही लगी हुई थी। जानते हो ना, नदीम ने अभी तक शादी नहीं की, तो मैं यही चाहती थी कि वो शादी कर ले, और वो कह रहा था कि फ़िलहाल नहीं कर सकता, कुछ माली मुश्किलात दरपेश हैं। मैं उसे जज्बाती करने के लिए ही कह रही थी कि शादी कर लो। बहुत समझाने की कोशिश की है, मगर वो मेरी बात नहीं माना। ये बात सुन के मैं एकदम से हल्का फुल्का हो गया और सोचा मैं ही ज़्यादा दिमाग लड़ा रहा हूँ, जबकि कोई भी बात ऐसी वैसी नहीं। कुछ देर के लिए मैं अपने एक पुराने जानने वाले से मिलने के लिए बाहर निकल आया। उसका घर हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पे था। सो मैं गाड़ी लेकर निकला। रास्ते में अचानक से मेरी गाड़ी के आगे वही शख्स आ गया जो मेरे बाप से मुशाहबत रखता था, और मैं उसे अब्बा समझ बैठा। फौरन से मैं गाड़ी से निकला और उस आदमी को देखने लगा। उसके माथे पर बुरी तरह से चोट लगी थी, कपड़े फटे पुराने थे, सर से खून निकल रहा था, जिस्म भी मैला कुचैला था, और उस आदमी से इंतहाई बदबू आ रही थी जिसपे मुझे बड़ी ज़्यादा कराहत आई। लेकिन उसकी शक्ल बिल्कुल मेरे बाप से मिलती थी। सो मैं उस आदमी को गाड़ी में बिठा के करीबी क्लिनिक ले गया। पहले तो दिल एकदम से मचल रहा था, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल लिया, ये सोच करके अगर इस आदमी की जगह मेरा बाप होता तो फिर क्या मैं अपने बाप को भी यूं ही छोड़ के चला जाता। अल्लाह की बड़ी करम नवाजी थी कि अपने बाप का जनाजा तो नहीं देख सका, कम से कम उस आदमी को फौरन से तिब्बी मदद तो दे ही सकता था। अस्पताल लेके गया तो डॉक्टर ने बताया कि सर पे इंटरनल इंजरी है, जो कि शदीद गहरी होने के बायस ना जाने ये शख्स कितने दिन कोमे की हालत में रहे। वो 1 घंटे के लिए भी कोमा में रह सकता है, और 1 महीना भी, और साल भी, और पूरी उम्र भी। कोई कुछ नहीं कह सकता। आप लोग बस दुआ करें। पता नहीं क्यों मेरा दिल यही कह रहा था कि ये अब्बा ही है, हालांकि अब्बा की कब्र में खुद देख के आया था। फिर भी मेरा दिल बार बार यही कह रहा था कि ये शख्स मेरा बाप ही है। मैं वहाँ से उठ के घर वापस आने लगा, क्योंकि मुझे 2-3 घंटे हो चुके थे मुसलसल घर से बाहर रहते हुए, लेकिन मेरा दिल वहाँ से जाने का चाह ही नहीं रहा था। फिर भी खामोशी से मैं निकल आया और अल्लाह से दुआ करने लगा कि अल्लाह मेरे दिल को सुकून दे दे, उस आदमी को कोमे से बाहर निकाल दे। घर आया तो बहुत खामोश था। मेरी बीवी ने इतनी खामोशी की वजह भी पूछी, पर मेरे लब सिले हुए थे। मैं क्या बताता कि अपने बाप के हम शक्ल से मिल के आ रहा हूँ। उसे इतना ही नहीं, बल्कि उसे अपनी गाड़ी से तकरीबन कुचल के ही अस्पताल में छोड़ के आ रहा हूँ, जो अब शदीद बुरी हालत में है। अगले दिन मैं फिर से हॉस्पिटल में आ गया और आते ही डॉक्टर से पूछा कि इस आदमी की कंडीशन में कोई बेहतरी है। तो डॉक्टर ने मायूसी से नफ़ी में सर हिला के कहा, नहीं, अभी तो ऐसा हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। दवाइयाँ वगैरह दे रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। ये कह के वो चला गया। मज़ीद 1 घंटा बैठने के बाद मैं घर वापस आया तो देखा मेरी बीवी घर पे नहीं थी। बच्चों से पूछा तो उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया और कहा अम्मा रिक्शे पे गई हैं कहीं। मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि जब का मैं वापस आया था एक मरतबा भी मैंने अपनी बीवी को यूं चुपचाप घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा था। मगर मोहल्ले में भी कहीं जाती तो बता के जाती थी। वैसे भी काफ़ी दिनों से तो उसके सर पे बुरी तरह चोट लगी थी, तो वो चारपाई से भी उठने के काबिल नहीं थी। मैं बैठ के उसका इंतज़ार करने लगा। तभी मेरी बीवी वापस आ गई। उसके हाथ में खाकी लिफाफा था। मैंने हैरत से पूछा, कहाँ गई थी तुम? मुझे घर में आके देख कर वो ना डरी और ना झिझकी, बड़े सुकून से बोली, कुछ काम था बस। कैसा काम? बुशरा को थोड़ा कर्जा चाहिए था, अपने नाम पे निकलवाया है। कर्जा? लेकिन क्यों? मैंने हैरत से पूछा तो वो नरमी से बोली, घर शुरू करने लगे हैं अपना, कल आई थी मेरे पास है, रो रही थी, तो मैंने सोचा मैं ही कर्जा निकलवा देती हूँ, बेचारी का भला हो जाएगा। इस भले पर मैं चौंक के बोला, तो वो पैसे कहाँ से देगी, और अगर ना दिए तो हम कंगले हो जाएंगे। इसके अलावा तुमने ना मुझे पूछा ना ही बताया और ख़ुद ही कर्जा लेने के लिए चली गई। मुझे अपनी बीवी की ये बात बहुत बुरी लगी। हाँ, तो जब आप यहाँ पे नहीं थे तब भी तो सारे काम मैं खुद ही करती थी, आपसे हर बात थोड़ी पूछती थी। वैसे भी अब आदत हो गई है मुझे। मैं चुप कर गया। फिर मैंने उन कागज़ों को देखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो खामोशी से उसने सारी फाइल मेरे हाथ पे रख दी। जब मैंने कर्जे की रकम देखी तो मेरा दिमाग एकदम भग से उड़ गया। मुझे लगा था कोई 2-3-7 लाख का होगा, मगर ऐसा नहीं था। कागजात पर जो रकम लिखी हुई दिखाई दे रही थी वो 50 लाख की थी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? इतनी बड़ी रकम तुमने एक पड़ोसन को निकलवा के दे दी। अगर वो भाग गई तो कहाँ से भरोगी ये पैसे? लेकिन वो बड़े नॉर्मल लग रही थी। संजीदगी से बोली, कर लूँगी कुछ ना कुछ। खैर, अब मैं बहुत थक रही हूँ, कल मुझे जाके अपने टांके भी खुलवाने हैं और इस वक्त सर में शदीद दर्द हो रही है, तो मैं थोड़ा आराम करूँगी। ये कह के वो कमरे में चली गई। मैं जाते जाते अपनी फ़ाइल भी साथ ले गई, जबकि पीछे मैं खामोशी से ही बैठा रहा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अभी ये सब कुछ क्या हुआ है। मेरी बीवी इतनी खुद मुख्तार कब से हो गई कि 50-50 लाख के कर्जे अपने नाम पे निकलवाने लगी। मैं काफ़ी परेशान था। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था और सुकून भी नहीं आ रहा था। सो खामोशी से उठ के मैं बाहर निकल आया।
थोड़ा बहुत फिरने के बाद अचानक से मुझे 7 मई का कॉल आया तो मैं हॉस्पिटल चला गया, क्योंकि वहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत सुकून था। हॉस्पिटल आते ही डॉक्टरों ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि वो आदमी कोमा से निकल आया है, लेकिन अभी कोई बात वगैरह नहीं कर रहा, बस सबको खामोशी से देखता जा रहा है। मेरे लिए इतना ही बहुत था। एक अनजानी सी खुशी मेरे दिल में होने लगी। यूं लग रहा था कि वाकई मेरा बाप कोमे से निकल आया हो। जाके उस आदमी को पूछा कि बताएं अब आपकी तबीयत कैसी है, तो वो मुझे देख के एकदम से रोने लगा। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बोल सके। लरस के करीब खड़ी उसने मुझे मना कर दिया कि ज़्यादा इनके दिमाग पे जोर नहीं डालना हमने। अगर ये बात अपने दिल से करते हैं तो करने दें, अगर नहीं करते तो रहने दें। मैं वहीं पे उनका हाथ थाम के बैठ गया। पता नहीं क्यों मुझे अब यकीन होने लगा था कि वही मेरा बाप है। काफ़ी देर वहाँ बैठने के बाद मैं घर वापस आया तो देखा नदीम भी आया हुआ था। वो बाद में मेरे लिए बड़ी हैरान कुन थी और दोनों बहन भाई कमरे में बैठ के खुसर फुसर कर रहे थे। मैंने हैरत से जाके पूछा, क्या हुआ भाई नदीम? बहन की इतनी जल्दी याद आ गई? तो वो मुस्कुरा दिया, लेकिन मेरी बीवी के चेहरे की रंगत पीली होने लगी। वो काफ़ी परेशान लग रही थी। मुझे वहाँ पर बैठना बड़ा अजीब लग रहा था। मैं उठ के दूसरे कमरे में आ गया। दिल में अजीबो गरीब ख्यालात आ रहे थे जो पैदा हो रहे थे। तभी दोबारा फिर मुझे कोई काम पड़ा तो मैं कमरे में गया। नदीम ये कह रहा था कि वो लोग घर खाली करने का बोल रहे हैं, जिस पे वो ये कह रही थी कि तनवीर को मैं क्या जवाब दूंगी। हम कहाँ घर खाली करें? तुम क्यों मेरा घर खराब करने के पीछे पड़े हो? अगर मैंने एक मर्तबा तुम्हारी मदद कर दी तो अब तुम इस मदद को मेरे लिए अजाब मत बनाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। लेकिन नदीम भी मुसलसल ना में सर हिलाता हुआ यही कह रहा था कि मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं, आप चुपचाप भाई को बता दें, वो खुद ही तमाम मामले को देख लेंगी। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा उनकी बातें सुन रहा था और अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या बात है। मुझे पूरी बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन इतना ज़रूर पता चल गया था कि जो भी मामला है वो काफ़ी बड़ा और संजीदा नौयत का है। उसी वक्त मैं अंदर गया और पूछा, क्या बात है? इस पे दोनों की बोलती ही बंद हो गई। मेरी बीवी ने नफ़ी में सर हिला के मना करना चाहा तो मैंने हाथ उठा के उसे खामोश करवा दिया और कहा, खबरदार तुमने कोई बात की तो जो भी बात है मुझे खुल के बताओ नदीम। लेकिन नदीम भी चुप था। दोनों ही एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे, गोया दोनों ही कुछ बताने की हिम्मत न कर पा रहे हों। मुझे एकदम शदीद गुस्सा आ गया। मैं उन दोनों की पहेलियों से थक चुका था। सो सख्ती से कहा, नदीम इसे वक्त मेरी बात का जवाब दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पे मेरी बीवी गड़बड़ा के बोली, देखें मैं आपको बात समझाने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने फ़ौरन से उसे खामोश करा दिया और कहा, खबरदार अगर तुम्हारे मुंह से एक भी लफ्ज़ निकला तो मैं तुम्हें फारिग कर दूंगा। जिस पे वो तो दुबक के बैठ गई। तभी नदीम ने बोलना शुरू किया कि आप जब बाहर गए थे तो मेरे हालात बहुत ख़राब हो गए थे। मैंने एक आदमी के साथ मिलकर कारोबार करने का मंसूबा बनाया। उस आदमी ने पहले तो यही कहा था कि कारोबार के लिए वो मुझे पूरी रकम देने को तैयार है, लेकिन बाद में जब हमने कारोबार वगैरह शुरू करने का इरादा किया तो वो रकम देने से मुकर गया, जबकि मेरा जहन बन चुका था कि हमें क्या काम करना है और कैसे तमाम मामलात को देखना है। लेकिन जब ऐन मौके पे आके वो मुकर गया तो मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो गई। मैंने आपा से मदद मांगी तो उन्होंने मेरी खातिर अपना घर बेच दिया। ये जो घर है आपका, ये घर इनके नाम ही था ना, तो इन्होंने ये घर बेच दिया। इसके बाद से लेके अब तक ये लोग किराए पे रह रहे हैं, लेकिन फिर दोबारा मेरा कारोबार घाटे में चला गया। मुझे पैसों की शदीद ज़रूरत थी। जो हमारा टेंडर था वो हमारे साथ फ्रॉड करके चला गया, तो आपा ने कुछ पैसे आपसे मंगवाए। अब आपा यही चाहती हैं कि घर मैं उन्हें वापस दिलवा दूं, लेकिन मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, मैं नहीं कर पा रहा, तो अब ये दोबारा 50 लाख का कर्जा लेके आई हैं ताकि उस कर्ज से घर छुड़वाया जा सके और आपको पता न चले। बाकी वो थोड़ा थोड़ा करके ये चुकाती रहेंगी। ये बात सुन के मेरा दिमाग एकदम से घूम गया और मैं तेज़ कदमों से आगे बढ़ा और अपनी बीवी के मुंह पे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया। वो लड़खड़ाती हुई नीचे जा गिरी। फिर नदीम का गिरेबान पकड़ के उसे बुरी तरह से पीटने लगा। मेरे बच्चे खड़े रो रहे थे, लेकिन मैं अंधाधुंध उन्हें मारता जा रहा था। तभी मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी और नदीम के मुंह पे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि उसके 2-3 दांत निकल आए। ये पता चला कि सिर्फ इतना ही नहीं, इन दोनों बहन भाइयों ने मुझे खा लिया था और अब दोनों ही लिठाई से खड़े होकर मुझे पूरी रात ये कहानी सुना रहे थे। मेरे बाप के मुतालिक भी झूठ बोला होगा तुमने। कहाँ है कमीनी औरत मेरा बाप? मैंने अपनी बीवी को बालों से पकड़ के दबोचा तो वो रोने लगी। फिर बोली, उसे एक ओल्ड होम में छोड़ दिया था। तभी मुझे याद आया कि हॉस्पिटल में भी जो शख्स है वो मेरा बाप ही है। उन दोनों को वहीं पे छोड़ के मैंने अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल में मज़ीद 2-3 दिन रुकने के बाद मैंने अब्बा को डिस्चार्ज करवाया और फिर उन्हें लेकर दूसरे शहर में दोस्त के पास चला गया। वापस मुड़ के मैंने ना अपनी बीवी की खबर ली, ना ही उसके भाई की। ऐसी बीवियों से बेहतर है कि बंदा शादी ही ना करे, और अगर करे तो कभी भी अपनी बीवियों को अकेला ना छोड़े। मेरी ज़िंदगी तो आज़ाब हो चुकी है। मैं आप लोगों को भी यही मशवरा दूंगा कि जहाँ भी शादी करें सोच समझ के करें।
کہ جس سے شادی کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ وفادار ہے بھی یا نہیں۔